السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں اب تک قریب 600 ویڈیو مختلف مواد پر مشتمل اپلوڈ کر چکا ہوں۔ مثلاً دروس اللغۃ العربیہ جزء اول کے 43 ویڈیو اور جزء ثانی کے 54 ویڈیو، القراءۃ الراشدہ جزء اول کے 31 ویڈیو اور جزء ثانی کے 35 ویڈیو، قصص النبیین جزء اول کے 15 ویڈیو اور جزء ثانی کے 13 ویڈیو، نفحۃ الادب کے 58 ویڈیو، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 22 ویڈیو، عربی خطوط کے 10 ویڈیو، کامل کیلانی کے 18 رسائل کے ترجمے اور اس کے علاوہ مزید کچھ، ان سب کی پلے لسٹ میں ترتیب سے آپ کو یہ ویڈیو ملیں گے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں طالب علم زہیر کی بیماری اور بیماری کی وجہ سے اس کی حالت کا تغیر اور ڈاکٹر کا اس کا علاج کرنا، اس کے بارے میں کچھ سطور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں طب سے متعلق الفاظ و لغات بھی آپ کو جاننے کو ملیں گی اور اس کی تشریحات بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر یہ اوصا، یشکو، یدنو، ان سب کے ترجمے آپ کو نیچے کے ترجمے سے بتلا دیے جائیں گے۔ عاد زہیر من المدرسۃ، زہیر مدرسے سے لوٹا، یشکو الما فی رأسہ، وہ اس کے سر میں درد محسوس کر رہا تھا۔ شکا یشکو، شکون و شکاتن، اس کا معنی ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے درد محسوس کرنا۔ شکا یشکو شکون و شکاتن، بیماری وغیرہ کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنا۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے، ہوا یشکو من صداع، وہ درد سر محسوس کر رہا ہے۔ صداع کا معنی درد سر۔ یشکو الما فی رأسہ، وہ درد محسوس کر رہا تھا اس کے سر میں۔ وَيُحِسُّ فُتُورًا فِي أَعْضَائِهِ، اور وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا اس کے اعضاء میں۔ فَتَرَ يَفْتُرُ فُتُورًا، سختی کے بعد نرم ہو جانا، تیزی کے بعد ہلکا اور ڈھیلا پڑ جانا، چستی کے بعد سست پڑ جانا۔ اور فَتَرَ الْمَاءُ السَّاخِنُ، گرم پانی کا ٹھنڈا ہو جانا یعنی حرارت ختم ہو جانا۔ اور فطور، اس کا معنی ہوتا ہے بدن کی کمزوری۔ بدن کی کمزوری ہو، اس بدن کی کمزوری کو کہا جاتا ہے فطور۔ تو اب یہاں پر اور سستی کو بھی کہتے ہیں، فطور کا معنی سستی کے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر اس کا ترجمہ یوں کریں گے، وَيُحِسُّ فُتُورًا فِي أَعْضَائِهِ، اور وہ کمزوری یا سستی محسوس کر رہا تھا اس کے اعضاء میں۔ وَقُشَعْرِيرَةً تَتَمَشَّى فِي جَسَدِهِ، اور کپ کپی یعنی کپ کپی محسوس کر رہا تھا۔ قشعریرۃ کا معنی کپ کپی، لرزہ۔ اور اقشعر یقشعر، لرزانا، کسی پر کپ کپی طاری ہونا، رونگٹے کھڑے ہونا۔ اور تمشا یتمشا، اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے چلنا، ٹہلنا، چہل قدمی کرنا، اور اسی طرح ایک اس کا معنی ہوتا ہے
ساتھ چلنا، ساتھ دینا، اور تمشا اگر فی کے صلے کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سرایت کرنا۔ تمشا الشیء فی الشیء، کسی چیز کا کسی چیز میں سرایت کرنا، دوڑنا، یعنی سرا یسری سرین و سرایتن کے معنی میں ہے۔ سرا یسری سرین و سرایتن کا جو معنی ہے وہی معنی تتمشا کا ہے۔ وقشعریرتن تتمشا فی جسدہ، اور کپ کپی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی کپ کپی محسوس کر رہا تھا جو اس کے بدن میں دوڑ رہی تھی۔ واستقبلتہ والدتہ، اور اس کی والدہ نے اس کا استقبال کیا۔ فرأت تغیرا فی وجہہ وشحوبا فی لونہ، پس اس نے تغیر دیکھا، یعنی والدہ نے بدلاؤ دیکھا۔ تغیر کا معنی بدلاؤ، حالت کا بدل جانا۔ اس نے بدلاؤ دیکھا فی وجہہ، اس کے چہرے میں۔ اس کی والدہ نے فرأت، اس نے یعنی اس کی والدہ نے اس کے چہرے میں بدلاؤ دیکھا۔ وشحوبا فی لونہ، اور اس کے رنگ میں بھی بدلاؤ دیکھا۔ ایسے شہب یشہب شہوباً، بدن کا ہلکا اور بدلا ہوا ہو جانا، دبلا ہو جانا، اور شہب لونہ کا معنی رنگ بدل جانا، رنگ کا پھیکا پڑ جانا۔ اسی سے شاہب الوجہ، آدمی اگر اداس ہو، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہو، چہرہ پژمردہ ہو تو کہا جاتا ہے شاہب الوجہ، یعنی اداس۔ جیسے یوں کہنا ہو زید اداس ہے تو آپ کہیں گے زید شاہب الوجہ۔ اگر مؤنث کے لیے استعمال ہو، مان لو زینب اداس ہے تو زینب شاہبۃ الوجہ، پھر با کے ساتھ تا لگا دیں گے شاہبۃ الوجہ۔ فقالت لہو، پس اس نے اس کو کہا، یعنی ماں نے لڑکے کو کہا، ما لک یا زہیر، اے زہیر تجھے کیا ہو گیا؟ ما لک کا معنی تجھے کیا ہو گیا، کیا مصیبت لاحق ہوئی؟ اے زہیر، ہل تشکو المن، کیا تو درد محسوس کر رہا ہے؟ علم کا معنی درد، تکلیف۔ قال زہیر، زہیر نے کہا، ما لی باسن یا امہ، اے میری ماں، اے ماں مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ باسن کا ویسے معنی خوف کے ہوتا ہے، جیسے لا باس علیہ، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور لا باس بہ اور لا باس فیہ، اس کا معنی ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں۔ تو ما لی باسن یا امہ، اے ماں کوئی حرج نہیں، ٹینشن والی بات نہیں۔ ولکننی متعب قلیلا، اور لیکن میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں۔ واجدنی بحاجۃ الی النوم، اور میں نیند کی ضرورت کو محسوس کر رہا ہوں۔ وجد یجد کا معنی پانا، محسوس کرنا۔ واجد، اور میں پا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، یہ یا مفعول بنے گا، اور میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں بحاجۃ الی النوم، نیند کی ضرورت میں، یعنی مجھے نیند کی ضرورت ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اضطجع زہیر فی فراشہ، زہیر اس کے بستر میں سو گیا۔ وما دنا المساء حتی ارتفعت حرارتہ ارتفاعا عظیما، اور شام قریب نہیں ہوئی، دنا یدنو دنون، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، اور شام قریب نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس کی حرارت بڑھ گئی، ارتفاع عظیماً بہت زیادہ بڑھنا، یعنی اس کی حرارت، بخار کی حرارت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وَلَكِنَّهُ مَا زَالَ يَتَجَلَّدُ وَيُظْهِرُ الصَّبْرَ، اور لیکن وہ برابر ہمت سے کام لیتا رہا اور صبر کو ظاہر کرتا رہا۔ تجلد یتجلد تجلداً، دلیری دکھانا، ہمت سے کام لینا، صبر و استقامت سے کام لینا۔ وَلَكِنَّهُ مَا زَالَ يَتَجَلَّدُ وَيُظْهِرُ الصَّبْرَ، اور وہ برابر ہمت سے کام لیتا رہا اور صبر کو ظاہر کرتا رہا۔ استدعت والدۃ زہیر الطبیب حالاً،
زہیر کی والدہ نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، حالاً یعنی اسی وقت، زہیر کی والدہ نے اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا، فجاء مسریان، پس وہ جلدی جلدی آیا، یہ مسریان حال بنے گا، ودخل غرفۃ زہیر، اور وہ زہیر کے کمرے میں داخل ہو گیا، وجس نبدہ، اور اس نے اس کی نبض کو ٹٹولا، نبدن دل کے سکرنے سے، شرائن یعنی رگوں کی وہ دھڑکنیں جن سے معالج جسم کی صحت اور عدم صحت یعنی صحت کا نہ ہونا، جسم کی صحت اور عدم صحت کا حال معلوم کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نبض۔ اور جسا یجسو جشن، ٹٹول کر دیکھنا، اور جس الخبر تحقیق کرنا، ٹوہ لگانا، پتہ لگانا، سراغ لگانا، جسن نبدہ یعنی نبض دیکھنا، تو یہاں پر یہی ترجمہ، اور اس نے اس کی نبض کو دیکھا یعنی اس کی نبض کو ٹٹولا، ووضع میزان الحرارتی، اور اس نے تھرمامیٹر رکھا، میزان الحرارتی، میزان الحرارتی اس کا معنی ہوتا ہے تھرمامیٹر، اور وضع یضع کا معنی رکھنا، اور اس نے تھرمامیٹر رکھا، کہاں رکھا؟ فی فمہ، اس کے منہ میں، ثم سأل والدتہ عن اعراض المرض، پھر اس نے اس کی والدہ سے پوچھا بیماری کی اعراض کے بارے میں۔ آدمی کو کوئی بھی چیز پیش آتی ہو اس کو کہا جاتا ہے عرض، اور عرض کا ایک معنی ہوتا ہے آفر، درخواست، اور ایک اس کا معنی چورائی کے بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر مرض کی جو اعراض، جو چیزیں لاحق ہوئی ہے، بیماری لاحق ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس نے اس کی والدہ سے پوچھا، فوصفتھا، تو اس نے اس کو بیان کیا، والدہ نے جو کچھ ان کو رہا تھا اس کو بیان کیا، فقال، تو ڈاکٹر نے کہا، لیطمئن بالکی ولتہدأ نفسکی، چاہیے کہ تیرا دل مطمئن ہوئے، یعنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہیے کہ تیرا دل، بالن اس کا معنی دل، عقل، حیثیت، اہمیت، یہ سب معنی ہوتے ہیں، جیسے ذو بالن اہمیت والا یعنی اہم، یا بالن کا ترجمہ آپ کریں گے دل، لیطمئن بالک، چاہیے کہ تیرا دل مطمئن ہو جائے، ولتہدأ نفسک، اور چاہیے کہ تیرا نفس پرسکون ہو، ہدأ یہدأ، ہدأن و ہدوءن ٹھہرنا، ساکن ہونا، تھم جانا، یہ جملہ بولتے ہدأ العلم عنہ، یعنی اس کا درد ختم ہو گیا، اور یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے جاء حین ہدأت العین والرجل، وہ اس وقت آیا جب سب لوگ سو چکے تھے، یعنی ان کی آنکھ اور پیر کی حرکت بند ہو گئی تھی۔ انہا حمى بسیطۃ، بلا شبہ وہ معمولی بخار ہیں، بسیطۃ کا معنی معمولی اور حمى کا معنی بخار، بلا شبہ وہ معمولی بخار ہیں، تزول سریعا، وہ بہت جلد ہی ختم ہو جائے گا، زال یزول کا معنی زائل ہو جانا، چلی جانا، ختم ہو جانا، وہ ختم ہو جائے گا سریعا جلد ہی، ولا باس علیک، انشاءاللہ، اور کوئی خوف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لا باس علیک، خوف کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ وَأَخْرَجَ الطَّبِيبُ بِطَاقَتَهُ، اور ڈاکٹر نے اس کا پرچہ نکالا، بطاقتن کارڈ، پرچہ لیبل، البطاقۃ الشخصیۃ یعنی شناختی کارڈ، اس کی جمع آتی ہے بطاقاتن اور بطائق۔ وَأَخْرَجَ الطَّبِيبُ بِطَاقَتَهُ، اور ڈاکٹر نے اس کا پرچہ نکالا، وَكَتَبَ وصفۃ الدواء، اور اس نے دوا کا نسخہ لکھا، وصفتن کا معنی نسخہ، ڈاکٹر جو دواؤں کا نسخہ لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں وصفتن، اور اس نے دوا کا نسخہ لکھا، ثم اوصى والدته
ان یتناول طعاما خفیفا، پھر اس نے اس کی والدہ کو حکم دیا، اوصا یوسی احسان، کسی بات کا حکم دینا، مکلف و معمور بنانا یا ہدایت کرنا، پھر اس نے ہدایت کی اس کی والدہ کو، یا پھر اس نے حکم دیا اس کی والدہ کو، کس کا حکم دیا یا کس کی ہدایت کی؟ یہ کہ وہ ہلکا کھانا لے، تناول طعام کا معنی ہلکا کھانا لینا، اور خفیفاً کا معنی ہلکا معمولی۔ پھر اس نے اس کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ یعنی یہ مریض ہلکا کھانا لے، وَأَن يَأْخُذَ مِنَ الشَّرَابِ 3 جُرْعٍ فِي الْيَوْمِ وَمِنَ الْأَقْرَاصِ قُرْصًا بَعْدَ الطَّعَامِ، اور یہ کہ وہ دوا میں سے 3 گھونٹ لے، یا شراب سے مراد دوا، اور یہ کہ وہ دوا میں سے 3 گھونٹ، اور یہ کہ دوا میں سے 3 گھونٹ دن میں لے، اور گولیوں میں سے 1 گولی کھانے کے بعد۔ قرصن اس کا معنی ہوتا ہے گولی، ٹیبلٹ، موبائل کمپیوٹر والا ٹیبلٹ نہیں، یہ گولی، اور گولیوں میں سے 1 گولی۔ ویسے قرصن گوندے ہوئے آٹے کے پیرے کو بھی کہا جاتا ہے، اور گول ٹکراؤ کو بھی، گول ٹکڑا اس کو کہا جاتا ہے قرصن۔ جیسے یہ سورج جو ہوتا ہے اس سورج کو بھی کہا جاتا ہے قرصن، کیونکہ یہ بھی گول ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ قرص الشمس کہتے ہیں، یعنی سورج کا گولا۔ وَمِنَ الْأَقْرَاصِ قُرْصًا، اور گولیوں میں سے 1 گولی بعد الطعام، کھانے کے بعد۔ ثُمَّ وَدَّعَهَا وَانْصَرَفَ وَهُوَ يُطَمْئِنُهَا، پھر اس نے اس کو الوداع کیا، یعنی ڈاکٹر نے ماں کو الوداع کیا اور وہ لوٹ گیا، اس حال میں کہ وہ اس کو اطمینان دلا رہا تھا۔ شرح الکلمات، فطر جسمہ، اس کا معنی یہاں پر لکھا ہے لعنت مفاصلہ، وضعفت، مفصل کی جمع مفاصل، اس کے جوڑ نرم ہو گئے۔ لعنت کا معنی نرم ہو جانا، لانا یلینو نرم ہو جانا، اس کے جوڑ نرم ہو گئے، وضعفت اور کمزور ہو گئے۔ فالمفصل، اور مفصل اس کا معنی ہے مکان التقاء العضمین فی الجسد، بدن میں 2 ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔ وجمعہ مفاصل، اور اس کی جمع آتی ہے مفاصل۔ شکل علتا، اس کا معنی ہوتا ہے ذکرہا، یعنی اس نے اس کو ذکر کیا، او توجہ منہا، یا اس سے وہ دردمند ہوا۔ تجلد، اس کا معنی صبر، یعنی صبر کرنا، ہمت سے کام لینا۔ دنا منہ، اس کا معنی ہے قربہ، یہ دنا کا معنی بھی نزدیک ہونا اور قربہ کا معنی بھی نزدیک ہونا، تو دنا منہ اور قربہ نزدیک ہوا۔ استدعا کا معنی طلبہ، یعنی اس کو بلایا۔ ما یزال الرجل قائما، آدمی برابر کھڑا رہا، اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا ہے بقیہ قائما حتی الآن، وہ کھڑا باقی رہا اب تک، یعنی ابھی تک وہ برابر کھڑا باقی رہا۔ جسہو کا معنی مسہو بیدہ لیتعرف، اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا تاکہ اس کو جانے، یعنی مطلب ٹٹولا۔ تم انا یتم انو، تم انہو یتم انہو، اس کا معنی ہوتا ہے سکنہو، یعنی اطمینان دلانا، پرسکون کرنا، دلاسا دلانا۔ بین الفرق بین تم انہو واطمئن، تم انا اور اطمئن کے درمیان فرق کو بیان کر۔ اس کے درمیان فرق یہی ہے کہ تم انا کا معنی اطمینان دلانا، اور اطمئن کا معنی مطمئن ہو جانا۔ دوسرا اطمینان دلائے تو تم انا، اور خود مطمئن ہو جائے تو اطمئن، یہ فعل لازم اور یہ فعل متعدی۔ واطمئن لہو، اور اس کے لیے مطمئن ہوگا۔ ایسے ہی ظہرا اور اظہرا، ظہرا اس کا معنی ظاہر ہونا اور اظہر کا معنی ظاہر کرنا، ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اقشعر جلدہ، اس کا معنی ارتعد، یعنی کپ کپانا، ارتعد کا معنی کپ کپانا، لرزنا کانپنا، تو اس کی کھال ہلی یا لرزی۔ اخذتہ الرعدۃ او القشعریرۃ، اس کا معنی ہوتا ہے کپ کپی، یہ رعدۃ کا معنی بھی لرزا، کپ کپی۔
جو قشعررۃ کا جو ترجمہ ہے وہی رعدۃ کا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کپ کپی لرزے نے اس کو پکڑ لیا، مطلب اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شہب لونہ یشوب، اس کا معنی ہے تغیر من الجوع او المرض، بھوک یا بیماری سے بدل گیا، یعنی اس کا رنگ بدل گیا۔ والشہوب تغیر اللون، اور شہوب کا معنی رنگ کا بدل جانا۔ نبض العرق ینبض کا معنی تحرک وضرب، یعنی ہلنا، رگ کا ہلنا۔ والنبض حرکت العرق، اور نبض کا معنی ہے حرکت العرق وضربہ، یعنی رگ کا ہلنا۔ العرض اس کا معنی الوصف، ایک اس کا معنی ہوتا ہے پیش کرنا، العرض کا معنی وصف یعنی بیان کرنا، پیش کرنا۔ کوئی بھی وصف ہو، صفت ہو جو آدمی کو لائق ہوتی ہو، پھر اس کا ازالہ بھی ہو جاتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے عرض۔ الوصف بیان کرنا، جمعہ اعراض۔ ما یعرض للانسان من مرض ونحوہ، یعنی عرض کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ الوصف جس کی جمع اعراض آتی ہے، اور پھر وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ چیز جو پیش آتی ہے انسان کو، یعنی بیماری اور اس کے معنی، یعنی انسان کو جو کچھ بیماری وغیرہ پیش آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عرض۔ جرع الماء یجرعہ، یعنی ابتلعہ مرۃ واحدہ، اس کو ایک ہی مرتبہ میں نگل لیا۔ جرع الماء کا معنی جرع یجرع کا معنی نگلنا، یعنی گھونٹ پینا۔ اور الجرعۃ اس کا معنی ہوتا ہے المقدار الذی تبتلعہ مرۃ واحدہ، یعنی وہ مقدار جس کو تو ایک ہی مرتبہ نگل لیتا ہے۔ البطاقۃ کا معنی الورقۃ، یعنی پرچہ۔ الوصفۃ ما یصفہ الطبیب للمریض من الدواء، یعنی وہ چیز جس کو ڈاکٹر بیمار کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی دوا، یعنی وہ دوا جس کو ڈاکٹر بیمار کے لیے بیان کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وصف، یعنی نسخہ جس کو کہہ لیجیے۔ یہ تھا زہیر کی بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں چند سطریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی زہیر کے بارے میں، زہیر اور اس کے جو ساتھی ہے زہیر کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔